السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بگور. آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے. میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، PTI کے جلسوں میں ایک پارٹی نغمہ گونجتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان. عمران خان صاحب نے اس کو عملی طور پر ثابت بھی کر دیا ہے. اسمبلی کے تحلیل کے حوالے سے خان صاحب ڈٹ گئے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمیر، بہت خوش آئند بات ہے کسی بات پہ کسی بھی لیڈر کا سٹینڈ لے لینا. اچھا، بس اوقات تو غلط جگہ پہ سٹینڈ لیا ہوتا ہے، اور میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیوں سے جانا یہ جمہوری روایات کے بالکل خلاف ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک نہیں 10 پروگرامز میں کہا ہے کہ خان صاحب کا قومی اسمبلی سے کوئی بات نہیں، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. آپ وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو اپوزیشن لیڈر تو آپ تھے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اسمبلیوں سے آ جائیں؟ لیکن خان صاحب آپ وزیر اعظم سے کم پر اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے. نئے الیکشن کا جو مطالبہ ہے وہ بھی اچھا، خان صاحب کو یہ کس نے گارنٹی دیا کہ اگلے وزیر اعظم آپ ہوں گے؟ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں، خان صاحب کے کہنے کے مطابق ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے؟ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، اتنی اکثریت نہیں لیتے، تو کیا پھر وہ کہیں گے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کریں؟ میں نہیں مانتا. جو خان صاحب پہلے 4 حلقوں کی بات کرتے تھے، پھر انہوں نے جب تک خان صاحب کو اکثریت نہیں ملی، وہ وزیر اعظم وہ کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا جو بھی انتخابات ہوں گے، اگر خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ وہ حکومت بنا سکے، تو پھر خان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ میری بات آج کی لکھ لیجئے گا، یہ پروگرام ریکارڈ پہ رکھیے گا. خان صاحب ایسی کسی اسمبلی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جس میں خان صاحب کو اپوزیشن کرنی پڑے. ٹھیک ہے، خان صاحب اپوزیشن کرتے ہیں تو یہ کمفرٹیبل ہیں روڈز پہ، یہ روڈز کی اپوزیشن کرتے ہیں، یہ دھرنوں کی اپوزیشن کرتے ہیں، یہ لانگ مارچ کی اپوزیشن کرتے ہیں. خان صاحب اسمبلی کی اپوزیشن نہیں کرتے، نہ اس کے موڈ میں ہیں. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب اگر اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں، میں تو اس کی فیور میں نہیں ہوں. اسمبلیوں کو اپنی وقت پوری کرنی چاہیے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں اسمبلی میں، وہ اپنے عوام سے کچھ وعدے کر کے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. آج تک وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اپنے اپنے حلقے میں وہ کیسے جائیں گے؟ مطلب نہ تو وہ لوگوں کو ڈلیور کر پائے. کوئی بھی حکومت آپ دیکھ لیں، وفاقی حکومت ڈلیور نہیں کر پائی. جو کہا گیا تھا کہ ہم بجلی کے ریٹ نیچے لائیں گے، جو کہا گیا تھا کہ ہم ڈالر کو سستا کریں گے، جو پیٹرول کو سستا کریں گے، وہ کوئی بھی چیز ویسے ہوئی نہیں. مہنگائی کو کم کرنے میں ساری حکومتیں ناکام ہو گئی. عمران خان صاحب بھی ناکام تھے. موجودہ حکومت تو بری طرح ناکام ہے. اور میں کبھی بھی فیور نہیں کرتا کہ موجودہ حکومت نے کچھ کیا ہے. انہوں نے لوٹا ہے، اپنے مقدمات ختم کیے ہیں، اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ بات تو میں ہر روز کرتا ہوں. لیکن خان صاحب سے مجھے جو شکوہ شکایت ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جمہوری عمل کو متاثر کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن بنے. اور اچھا، عمران خان صاحب جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، جس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بے بس تھا، میں کچھ کر نہیں پایا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں. بھئی آپ دیکھیں کہ کون ہے جو ان کو اتنی جگہ دیتا ہے، اتنی سپیس دیتا ہے کہ آپ کھل کے کھیلیں. پارلیمان کچھ نہ کر سکے، پارلیمنٹیرین کچھ نہ کر سکے. کون ہے وہ؟ یہ خود ہے. اچھا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اتنا کمزور کر دیا. پہلی بات تو یار 1 یا 2 ووٹوں سے تو حکومت بنتی ہے ان کی. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، وہاں بھی 2 ووٹوں کی حکومت تھی. وفاق میں دیکھ لیں، وہاں بھی 2 ووٹوں کی حکومت تھی. وہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیتے. جو نادیدہ قوتیں ہیں نا، جن کا بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، وہ کسی کو اتنا مضبوط ہونے نہیں دیتے. اچھا، اگر جو بھی اگلی حکومت ہے، الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، تو وہ بھی یاد رکھیے گا 1 یا 2 ووٹوں پہ ہوں گے. اور کوئی چھوٹی سی پارٹی، اتنی چھوٹی پارٹی جس کے پاس صرف 2 اراکین اسمبلی ہوں گے، وہ بلیک میل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ادھر چلے گئے تو آپ کی حکومت ختم. تو وہ یہاں تک اب بات آ جائے گی. پہلے تو 10 لوگوں، 7 لوگوں، 5 لوگوں والے وزیر اعلیٰ تک رہے ہیں نا. اگلی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے 2 لوگوں والا کہے کہ اگر ہمیں وزیر اعظم بناتے ہیں، کہ پارٹی کے 2 ہی بندے ہیں، ایک وزیر اعظم ہوگا، ایک اسپیکر ہوگا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم آپ کی حکومت میں شامل نہیں ہوتے. یہ پاکستان میں بلیک میلنگ اس حد تک جا سکتی ہے. اس سے بچنا ہے ہم نے. 2 پارٹی سسٹم تو کبھی کا ہم نے دفن کر دیا پاکستان میں. اگر 2 پارٹی سسٹم ہو تو یقین جانیے کہ یہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو بلیک میلنگ کرتی ہیں نا، ہمارے اتنے وزیر بنائے، اتنے مشیر بنائے، ہمیں اتنے پرمٹ دیں، ہم نے اتنے لینے ہیں، NOC لینے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتہ ہے نا، بڑی بڑی ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں بکیں گی، جیسے PIA بکے، تو مطلب یہ شیئر ہو. آپ کو پتہ ہے سندھ کے جو بڑے وڈیرے ہیں وہ اس بنیاد پر کسی میں شامل ہوتے ہیں. ان کی توجہ جو ہوتی ہے، ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیسے لوٹنا ہے. ہم ہر روز پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوٹ مار کی انتہا یہ ہے کہ اب لوگ اسمبلی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے جتنے پیسے بزنس میں کمانے ہیں نا، کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کر کے 50 کروڑ روپے، اس سے 50 گنا زیادہ آپ رکن اسمبلی بن کے پیسے کما سکتے ہیں.
تو وہ لوگ پالیٹکس میں پیسے انویسٹ کرنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو 100% ڈلیور ہونا ہے, 100% واپس ہونا ہے, کاروبار میں پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں, کاروبار کا تو پٹھا بیٹھ جاتا ہے ہر تیسرے دن. تو وہ لوگ اسمبلیوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے. اچھا, کوئی بھی وڈیرا جو ہے وہ اپنی زرعی زمین پہ نہیں بیٹھا, اس پہ انحصار نہیں کر رہا, وہ اپنے آموں کے باغات پہ نہیں بیٹھا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں رکن اسمبلی بن جاتا ہوں تو بھائی آپ کے کھیت تو چند کوڑیاں دیں گے نا جی. تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کو لوٹ لیتے ہیں, اگر پاکستان کے بینکوں کو لوٹ لیتے ہیں, آپ اسٹیل مل کو لوٹ لیتے ہیں, آپ ریلوے کو لوٹ لیتے ہیں, اپنے محکمے کو لوٹ لیتے ہیں, تو بابا یہ تو آپ کی 7 نسلیں بھی نہیں کر سکتی, اتنے پیسے کما سکتی. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ شریف برادران کو لیں, آپ زرداری صاحب کو لیں, آپ کسی کو بھی لیں, ان کی دولتوں کا آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. یہ سارے سیاست کی وجہ سے انہوں نے پیسے کمائے ہیں. اچھا, وہ لوگ جو تھے, آپ دوسری طرف دیکھ لیں, جو لوگ پالیٹکس میں نہیں آئے, پیکو فیکٹری کہاں گئی؟ اتنے بڑے کاروبار جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ لوگ پالیٹکس میں نہیں تھے. جو لوگ پالیٹکس میں آئے یا صحافت میں آئے, انہوں نے اتنا روپیہ کمایا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کی اس وقت 150 فیکٹریز ہیں, مختلف برانڈز ہیں ان کے, وہ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. میں اب نام لوں گا تو آپ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ اس میں کتنے بڑے صحافی ہیں اور کتنے بڑے. اچھا, یہ ملک جو بنا ہے, غور کیجئے گا, یہ عوام کے لیے نہیں بنا, بزنس مینوں کے لیے نہیں بنا. تو یہاں پہ جو بزنس کر رہا ہے وہ بیچارہ تو مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے, اور جو پالیٹکس میں ہے وہ مسلسل اوپر جا رہے ہیں. اچھا, اگر کوئی 1 ارب روپیہ الیکشن میں لگاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ پیسے, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 3-3, 4-4 ارب روپیہ دے کے سینیٹر جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہیں. 3-3, 4-4 ارب روپیہ میں نے کہا. تو اتنے پیسے جو انویسٹ کرتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بیوقوف آدمی ہے؟ تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, جو آپ کا کویسچن ہے کہ عمران صاحب ڈٹ گئے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اسمبلی میں جاتے ہیں ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. دوسری بات کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا, عمران خان صاحب نے نہیں کرنا. اسمبلیاں کب جائیں گی, کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب, آپ ان کی تقریریں سنیں نا پرویز الہی صاحب کی, اور ان کے بیانات لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یا عمران خان صاحب کے کسی حرکت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیں گے؟ بھائی پیچھے کوئی قوتیں ہیں جو پرویز الہی صاحب سے کہیں گے کہ آپ صبح, جیسے مونس الہی نے بیان دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت بنائے پنجاب میں, ہمیں تو اس طرف. بھائی وہ جو لوگ ہیں نا, وہ فیصلہ کریں گے کہ پرویز الہی صاحب نے کنٹینیو کرنا ہے اپنا سفر پی ٹی آئی کے ساتھ, یا انہوں نے کسی اور طرف جانا ہے. کل آپ نے خواجہ آصف کا اور نون لیگوں کا بیان سنا ہے نا, چونکہ پرویز الہی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میری نون لیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں آ رہے, ورنہ 2 منٹ لگائے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ والے جگہ نہیں دے رہے, پیپلز پارٹی والے جگہ نہیں دے رہے. میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے کائنات کی سب سے بڑی ریالٹی. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں, جو تماشا دیکھ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں نہ چلے, جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت فیل ہو جائے, اور لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جمہوریت پاکستان میں ڈلیور کرنے سے قاصر ہے. جمہوریت پاکستان میں ڈلیور کر ہی نہیں سکتی, جمہوریت پاکستان میں فیل ہو گئی ہے. آپ غور کریں کہ یہ سارے ان کے کٹ پتلیاں نہیں بنے ہوئے, وہ پرویز الہی صاحب ہوں, وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب ہوں. اس وقت وہ رول عمران خان صاحب ادا کر رہے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ جمہوریت جو ہے پاکستان میں ڈلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. کوئی بھی پارلیمنٹیرین, بھائی یہ تو 5 سال پورے نہیں کر سکتے, ان کو تو گھسیٹ کے 5 سال پورے کروانا پڑتے. یہ تو پتہ ہے نا 2-2, 2.5 سال نکالتے تھے. جب محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی کشمکش ہوا کرتی تھی تو کوئی بھی اسمبلی 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلتی تھی. 5 سال پورے کرنے بڑی دور کی بات ہے. تو پھر ایک ڈکٹیٹر آیا تھا جس کا نام پرویز مشرف ہے. اس ڈکٹیٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلیاں 5 سال پوری کریں گی, تو پھر اسمبلیوں نے 5-5 سال پورے کیے. آج بھی وہی لوگ چاہتے ہیں, اسی پیٹرن پہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, لیکن اتنے کمزور ہوں کہ ہمارے بغیر, ہماری بیساکھی کے بغیر وہ چل بھی نہ سکیں. بتائیے ان کے بغیر آپ 1 قدم چل سکتے ہیں؟ آپ کی پارلیمنٹ 1 قدم چل سکتی ہے؟ ہمارے پارلیمنٹیرین کو اس بات کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, جو ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, اتنا لڑیں کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں, ایک دوسرے کو اتنی غلیظ گالیاں دیں اور ایک دوسرے کا کچا چٹھا بیچ چوراہے ایک دوسرے کے کپڑے اتار دیں. وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جو یہ لیکس والا میٹر چلا ہوا ہے, میں تردید کرتا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں عمران خان صاحب کو لے کر, یا کسی کی بھی فیک ویڈیو بنائی جائے یا فیک آڈیو بنائی جائے, یار اس سے زیادہ گھٹیا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو, تو اللہ رب العزت تو اس کی بھی ستر پوشی کا حکم دیتے ہیں. اچھا, وہ سب سے بڑی برائی جو ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے ایک کل پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ قتل سب سے کبھی جرم ہے, اور وہ جو بڑی مشہور ہے بات کہ جس نے ایک
इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी एक जान को कत्ल किया, एक नफ्स को कत्ल किया, उसने गोया पूरी कायनात को कत्ल किया। अच्छा, उस कत्ल के लिए सिर्फ 2 गवाहियां चाहिए, 2 आईनी शाहिदीन अगर कह दें कि हमने इस बंदे को कत्ल करते हुए देखा है, तो उस पर मतलब सजा या किसास जो है वो फर्ज हो जाता है, वाजिब है उस पर कि अब या तो उसकी जान जाएगी, काजी फैसला करेगा 2 गवाहियों पे, 2 आईनी शाहिदीन ये कह दें कि हमने इस बंदे को कत्ल कर। लेकिन जना ऐसी बात है जिसके लिए 4 शहादतें जो है वो मतलूब हैं। अगर 3 लोग ये कह दें कि हमने अपनी आंखों से देखा है, हम इसके ऐनी शाहद है, और एक बंदा कह दे कि मेरे सामने ऐसा कोई फेल नहीं हुआ, ठीक, तो फिर वो शरीयत ये कहती है कि वो उस बंदे पे कोई हद नहीं लगेगी जिसके बारे में 3 लोगों ने कहा, बल्कि एक यहां तक कह दिया कि उन तीनों को आपस में सिदुरे लगाएं, यानी कि उन्हें सजा दें जो कह रहे हैं इज्जत का मामला इतना सेंसिटिव और इतना हसास है। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हम लोग एक दूसरे की पगड़ी को चौराहे के बीच ला के ठुड्डे मारना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने गलत किस्म की ऑडियो और वीडियोस बनाई हैं नेट के जरिए, जैसे भी आजकल वो आ गया ना सॉफ्टवेयर, उनके जरिए आप बनाते हैं और ऑडियो लीक कर देते हैं और कह देते हैं कि ये इमरान खान की है, ये बीबी मरियम की है, ये फलां जज की है, फलां ब्यूरोक्रेट की है। क्या इन लोगों को मौत बिल्कुल याद नहीं है? और पाकिस्तान के जो अवाम है, मैं हर रोज उन्हें कहता हूं, आप में शऊर नहीं है, आप उन पे खुश होते हैं और वायरल करना शुरू कर देते हैं। किसी बंदे ने तस्दीक की है कि वो वीडियो जो है उसकी हकीकत है भी कि नहीं? क्या इमरान खान इतना फारग बैठा हुआ है कि वो औरतों के साथ सिर्फ ऐसी गंदी गंदी बातें करता रहता है? क्या उसके पास दूसरी बात, उसे अगर ये सब कुछ मैनेज करना हो तो क्या उसके लिए यार उसे कोई रुकावट है? कैसी घटिया बातें आप करते हैं कि वो फोन पे 1.5 घंटा ऐसी बातें करता है और जनाब को कहता है कि जनाब आप आके रिकॉर्डिंग कर लें। तो जितना घटियापन पाकिस्तान में हो रहा है, क्या यहाँ की अदालतें और यहाँ के इदारे कभी जागेंगे? उन लोगों को सजा मिलेगी जो ऐसा घटिया काम कर रहे हैं? और क्या उन पे भी वो हद लागू होगी जिसके बारे में मैंने अभी अर्ज किया कि हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत तो ये बताती है, उन पे जो 3 लोग कह दें कि मैंने बुराई होते हुए, गुनाह करते हुए देखा, और सिर्फ ये कह दे कि मैंने नहीं देखा, तो फिर तीनों को सजा मिलेगी कि उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया। तो ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे कब रिवायात जन्म लेगी? यहाँ पे कब लोगों को शऊर आएगा? और मैं बैठा हूँ सारा दिन फारिग, अगर मैंने 100 रुपए का पैकेज कर ही लिया है तो मैं समझता हूँ कि मैंने 100 रुपए का चूंकि पैकेज किया 24 घंटे के लिए या जितने भी घंटे के लिए, तो अब जब तक मैंने उस पर सारी वीडियोज जो है, किसी की पगड़ी उछाल नहीं लेनी, किसी को गंदा नहीं कर देना, मैंने सोना ही नहीं है। पाकिस्तानी कौम का मिजाज ये बन गया है। पाकिस्तानी कौम के मिजाज को सुधारना है हमने, लोगों की सियासी और अखलाकी जो है हमने उनकी समझ लेके तरबियत करनी है। ये सारे लीडर्स की जिम्मेदारी होती है, इमरान खान साहब से लेकर सारे लोग। लेकिन याद रखिएगा ये सारे लोग तुले हुए हैं, वो उसकी पगड़ी उछाल रहा है, वो उसकी। इस हमाम में कोई एक बंदा ऐसे नहीं जो नंगा ना हो, सारे के सारे नंगे हैं और एक दूसरे को नंगा किया। उसका फायदा कौन ले रहा है? वो लोग जो जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, सारे के सारे हैं। वो नवाज शरीफ साहब हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो हमजा हो, वो जरदारी हो, वो इमरान खान हो, ये सारे के सारे कैरेक्टरलेस लोग हैं। एक तो उन्होंने ये साबित किया। दूसरा उन्होंने साबित किया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये पाकिस्तान को लूट के खा गए। तीसरा उन्होंने साबित कर दिया है कि ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए, इनके पास कोई शऊर नहीं है, कोई सोच नहीं है। चौथी बात, इन्होंने खुद साबित किया है कि हम उस छड़ी के बगैर, उस सहारे के बगैर चल ही नहीं सकते। तो गौर करें इस सारी बात पे, इसका नुकसान किसको पहुंचा? आपके सिस्टम को। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी निजाम है ना जी, तो निजाम को नुकसान पहुंचा, इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा। भाई इमरान खान तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाके कमेंट्री करूंगा, 1 घंटा बोलूंगा प्रोग्राम पे, मेरे घर में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ को अब जरूरत है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बात है ना, साथ में फरमाया कि जो हरीस बंदा हो, जो लालची हो, उसका पेट दौलत नहीं भर सकती, उसका पेट फिर कब्र की मट्टी भरती है। तो इनके दौलत इतने अंबार इनके पास, लेकिन इनके पेट नहीं भर रहे, इनका दिल नहीं भर रहा, इनका पेट कब्र की मट्टी ने भरना है। ये कहते हैं कितना अच्छा जहन्नुम नारा लगाती है ना, हल में मजीद, हल में मजीद। अल्लाह कहते हैं कि वो जब सारा कुछ उसमें, पहाड़ भी उसमें डाल दिए जाए, इतना कुछ उसमें डाल दिए, वो सारा कुछ डाल दो, वो तब भी कहेगी हल में मजीद, कुछ और है तो कर लो और दे मुझे। इन सियासतदानों के पेट इतने बड़े हैं, इतनी हिरस, इतनी हवस है इनमें, इतने पेट बड़े हैं कि इनके पेट नारा लगाते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान लूट के खा गए हैं, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया इन्होंने। लेकिन अब भी हल में मजीद के अंदर से आवाज आती है कुछ और लिया। तो ये हैं आपके पॉलिटिशियन, इन सब ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि हम उस छड़ी के बगैर, उस सहारे के बगैर चल नहीं सकते। जमहूरियत को लूला लंगड़ा कर दिया। अब जो पंजाब में खेल शुरू है, आपका क्या ख्याल है कि 1 हफ्ता हिजान का नहीं है? अभी एक दिन में फैसला इमरान खान साहब ने कहा था ना, कल जुमा है, उन्होंने कहा था कि जुमे तक असम्बलियां तहलील हो जाएंगी।
اب جمعے تک تو ہو نہیں سکتی. پنجاب اسمبلی میں چلی گئی تحریک عدم اعتماد, اب جمعے والے دن اس پہ کاروائی شروع ہو جائے گی کہ کیا کرنا ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس میں پھر عدلیہ بھی آئے گی. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو جانا. جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ میں گورنر کے احکامات نہیں مانتا, ان کی اسمبلی کو نہیں مانتا, گورنر صاحب کہتے ہیں میں اس کی رولنگ کو نہیں مانتا, وغیرہ وغیرہ, ایک قانونی جنگ شروع ہوئی ہے نا. اب اس کا فیصلہ تو کرنا ہے عدالتوں نے. جب آپ کہہ رہے ہو یہ کپ میرا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میرا ہے, تو پھر بھائی کسی جج نے فیصلہ کرنا ہے نا. تو اب یہ فیصلہ تو جائے گا عدالتوں میں. عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی؟ آپ کے اعصاب جو آپ دے جائیں گے. ہر روز آپ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گے, اخبارات دیکھیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اگلے لمحے کیا ہو رہا ہے, کس کا اسٹے آ گیا, کس کا اسٹے خارج ہو گیا, کس کی بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا, کس کی بات کو ریجیکٹ کر لیا. ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ جمہوریت کمزور ہوگی. ٹھیک ہے, پھر وہ طاقت جن کو بار بار کبھی آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں, کبھی کہتے ہیں میری مدد کریں, چونکہ آپ نے میری مدد نہیں کی اس لیے میں آپ کے خلاف ہوں, آپ انہیں کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں اور آپ ہی کہتے ہیں میری مدد کیوں نہیں کر رہے, وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں کو پھر فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. یاد رکھیے گا, اگر پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے, یا میں نے ایک پروگرام کیا تھا پورے کا پورا, میں نے کہا تھا کہ یہ جو دور ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جوڈیشل مارشل کا دور ہے. میں نے پروگرام کیا تھا, میں نے کہا یہ جوڈیشل مارشل ہے. بھائی دو طرح کی مارشل ہوتی ہے نا. اس وقت پاکستان میں عملی طور پر جوڈیشل مارشل ہے, سارے فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں, آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو پارلیمان اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ کے کرنے کے فیصلے تھے. عدالتوں کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ وہ پارلیمان نے کرنے ہیں. قانون کے فیصلے کس نے کرنے ہیں کہ پاکستان میں کون سا قانون اور دستور ہوگا؟ یہ پارلیمان نے کرنا ہے, پارلیمنٹیرین کریں گے. اداروں میں کون چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا, کون چیف سیکرٹری ہوگا, کون آئی جی ہوگا, یہ سارے فیصلے کرتے ہیں پارلیمان, پارلیمنٹیرین کرتے ہیں, ان کا چیف ایگزیکٹو کرتا ہے. لیکن اب یہ سارے کے سارے فیصلے معذرت کے ساتھ جو فیصلے اداروں نے کرنے تھے وہ سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, اور جو سڑکوں پہ ہونے والے فیصلے تھے وہ کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم غلط سائڈ پہ چلے گئے ہیں, ڈی ریل ہو چکے ہیں ہم تک. جب تک ہم دوبارہ ٹریک پہ نہیں آتے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. آپ یاد رکھیے گا, کل کچھ بھی نہیں ہونا ہے, اہم لوگوں نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے. کل ایک نئے رخ پہ نئی سمت میں ایک سفر شروع ہو جائے گا, اور اس میں پھر ہر روز قانونی ماہرین اپنی اپنی آراء دیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, گورنر نے ٹھیک کہا یا اسپیکر ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ اعصاب شکن جنگ ہے. اس میں میرے اور آپ کے اعصاب جو ہیں شل ہو جائیں گے, جواب دے دیں گے میرے اور آپ کے اعصاب. ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ اس نہج پہ جو لے کے آئے ہیں, اب سن لیجئے, ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, جس کا نغمے کا آپ نے حوالہ دیا. کپتان میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن غلط جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. کپتان جمہوریت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, کپتان جمہوریت کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے. اگر کپتان مل کے, کپتان آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, میاں برادران اور تمام پارلیمنٹیرینز اگر جمہوریت کے ساتھ یہی سب کچھ کرتے رہے, تو یاد رکھیے گا جمہوریت بری طرح ناکام ہو جائے گی. اور اس طرح کا مارشل آئے گا اس ملک میں, اس طرح کا مارشل آئے گا, پھر ان سب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا, یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اگر انہوں نے اب بھی اس بات کو نہ سمجھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. جو بندہ اسمبلی میں جانے کے لیے ٹل لگا رہا تھا, اب پھر ٹل لگا رہے عمران خان صاحب اسمبلی میں جانے کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. یہ بات عقل سے مابر ہے, سمجھ سے باہر ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.